अस्सलाम वालेकुम। जब मुल्क भर में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ तो पंजाब की क़यादत ने सूबे में गुड गवर्नेंस की तकरार से सूबे को ऑपरेशन से बचाने की तगोदौड़ शुरू कर दी। वजीर आला पंजाब समेत जो वज़रा थे वो ये कहते रहे कि पंजाब में दहशतगर्द मौजूद नहीं है और साथ ही साथ ये भी कहा कि पंजाब में कोई नो गो एरियाज मौजूद नहीं है। मगर राजनपुर और रहीम यार खान के पास जो कुछ हो रहा है पिछले चंद दिनों से, उसने शायद पंजाब हुकूमत के इन दावों का पोल खोल दिया है। छोटू गैंग इन दिनों एक मरतबा फिर से खबरों में, और छोटू गैंग के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है उसने पंजाब पुलिस की जो सलाहियत है मुजरमों से निमटने की, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। मैं सबसे पहले तो जो ये इलाका है इस हवाले से बात करना चाहता हूं ताकि देखने वालों को जरा मालूम हो कि ये इलाका है क्या, वहां पर क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले तो ये जो इलाका है ये इसकी जो लंबाई है वो कोई 8 से 9 किलोमीटर है, 3 से 4 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और ये एक जंगल है, जजीरा है दरिया सिंध में, जो कि रहीम यार खान और राजनपुर के दरमियान वाक़ है। कच्चे का इलाका जो है वो इसे कहा जाता है। छोटू गैंग जो है, ये गैंग पिछले कई सालों से जो वो खबरों में है। इसका जो सरबराह है वो गुलाम रसूल बिखरानी उर्फ आप में जिसे छोटू कहा जाता है। इसके गैंग में कोई 100 से ज्यादा लोग शामिल हैं। एग्जैक्ट तादाद मुश्किल है बताना, मगर कोई 100 के करीब लोग शामिल हैं। इसके जो सर की कीमत है वो 20 लाख के करीब मुकर्रर है। जरिया आमदन इनका बुनियादी तौर पर अगवा बराए तावान की वारदातें हैं वहां पर, और इसके पास जदीद असलहा मौजूद है जिसमें G3 रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन समेत ये तमाम के तमाम इन लोगों के पास मौजूद है। इस इलाके में जो छोटू गैंग की ताकत है उसको बनने में भी बड़ा अरसा लगा है। यहाँ पर इलाके की बाअसर शख्सियात की इसे पुष्ट पनाही हासिल रही है, जिसमें फिर कुछ और गैंग्स भी हैं। ये सिर्फ एक गैंग नहीं है, कुछ और भी गैंग्स हैं जो कि अभी बताया जा रहा है कि इसके साथ जाकर मिल गए, जिसमें जाखरानी, सातोशर, लाठानी कबाइल के नाम पर जो दीगर गैंग्स हैं वो भी अभी इसका साथ दे रहे हैं। फिर कुछ बलोच अलहदगी पसंद भी ये कहा जा रहा है कि इसकी पुष्ट पर मौजूद हैं। एक और अहम बात कि पुलिस की भी कुछ काली भेड़ें हैं जिनके बारे में अभी ये कहा जा रहा है कि वो भी इसके साथ मिलकर जो है वो काम करते रहे, या फिर जो है जिन्होंने इसके साथ हाथ हल्का रखा। और ये जो नेटवर्क है ये बड़े अरसे से वहां पर बना हुआ है। अब ये पहला मौका नहीं है कि इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इससे पहले 2010 में हुआ ऑपरेशन हुआ, फिर 2013-14 में उस वक्त जो डीपीओ थे सोहेल जफर चट्टा, उन्होंने 2 ऑपरेशन किए। फिर 2015 में भी एक ऑपरेशन हुआ, और अब ये 2016 में एक मरतबा फिर से जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। अब जो ऑपरेशन हो रहा है ये 2 हफ्ते से जारी है। इसे ऑपरेशन ज़रबे आहन का नाम दिया जा रहा है। 1600 पुलिस एहलकार हैं, 7 इजला से जो है वो पुलिस वहां पर है, 350 एलीट कमांडोज हैं, पाकिस्तान रेंजर्स की एक प्लटून भी जो है वो मौजूद है, आईजी साहब वहां पर खुद मौजूद है। मगर उसके बावजूद ये अभी तक जो मुजरमान का जो गैंग है वहां पर डटा हुआ है, वहां पर जो है वो अभी भी इसके जो इलाका है उसे क्लियर नहीं कराया जा सका, और ये अभी भी वहां पर मुकाबला कर रहे हैं। बहरहाल इस ऑपरेशन के हवाले से जब बात की जाती है तो कुछ बड़ी बुनियादी कमजोरियां हैं जो अभी तक मीडिया में रिपोर्ट हुई हैं। एक तो ये कि ऑपरेशन बगैर मंसूबाबंदी के शुरू किया गया, हमारी जो पुलिस है उनके एहलकारों की मुनासिब तरबियत नहीं है। फिर ऑपरेशन में शामिल एहलकारों का ये कहना है कि उन्हें 3 दिन हो गए वो वहां पर ऑपरेशन कर रहे हैं और उन्हें वहां पर जो है वो खाना नहीं दिया गया। और ये जो ऑपरेशन है इसमें जो हर पुलिस एहलकार है उसे 150 गोलियां दी गई हैं, और जो बेशतर इनके पास जो हथियार हैं जो ये इस्तेमाल करें वो भी नाकारा हैं। अब पंजाब पुलिस के अगर हम देखें तो बजट का जो 9% है पंजाब के बजट का, 109 बिलियन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की बहाली के लिए मुख्तस है। और माली साल 2015-16 में पंजाब पुलिस का जो बजट है वो बढ़ा दिया गया था, 6.61% से बढ़ाकर जो है इसे 87.9 बिलियन मुकर्रर किया गया था। बहरहाल क्या वजह है कि एक ऐसा सूबा जो कि दावा करता है कि नेशनल एक्शन प्लान, दहशतगर्दी और मुजरमों से लड़ने में वो बाकी तमाम सूबों से आगे है, इस गैंग पर काबू नहीं पा सका। और फिर जो नो गो एरियाज की बात की जाती है कि सूबे में कोई मौजूद नहीं है, तो ये अगर नो गो एरियाज मौजूद नहीं तो ये क्या है। इस पर आज प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ जो लोग मौजूद है उनका मैं तारुफ करा दूं। जुल्फकार चीमा साहब साबिक आईजी पुलिस है, इट्स एन ऑनर, हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है। रहीम यार खान में भी सर्व कर चुके हैं, इनसे भी बात होगी। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, जनूबी पंजाब से इनका ताल्लुक है, तो इनसे भी जरा हम इंसाइट लेंगे कि वहां पर जो है वो क्या
ہو رہا ہے۔ زعیم قادری صاحب ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے۔ زعیم قادری صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور دوست محمد مزاری صاحب جو کہ وہاں سے MNA رہ چکے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ان سے بھی بات ہوگی۔ میں اگر چیمہ صاحب اجازت ہو زعیم قادری صاحب سے پہلے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں۔ زعیم قادری صاحب ابھی آپ تھوڑا ایکسپلین کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت ابھی کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، ایک تو یقیناً ایک یہ امید کی جا رہی تھی کہ جس طرح ضرب عضب میں تمام تر دہشت گردوں کو جو ہے وہ ایک کالی بھیڑیں اور نیگیٹو کر کے دکھایا گیا اور میڈیا نے بڑا آؤٹ رائٹ سپورٹ کیا، ضرب عضب پہ بھی یہی سوچا جا رہا تھا کہ میڈیا اسی طرح ہی جو ہے وہ ان ظالموں، جابروں اور غاصبوں کے بارے میں گفتگو کرے گا۔ لیکن ابھی آپ ہی کے ٹکر پہ مجھے دیکھ کے بہت افسوس ہوا کہ آپ نے صرف خبر چھاپنے کے لیے کہہ دیا کہ پنجاب کے چھوٹو نے بڑوں کو چنے چبوا دیے اور پنجاب کا پتہ نہیں کیا حال ہے اور نو گو ایریاز ہیں۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک 1.5 کلومیٹر کا علاقہ ہے جس کے چاروں طرف 1.5 کلومیٹر کا پارٹ ہے دریا کا، اور دریائے سندھ وہاں بہتا ہے، اور جب بھی آپریشن ہوتا ہے یہ ٹرائی بارڈر ایریا کیونکہ سندھ اور بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے اور یہ وہاں چلے جاتے ہیں، اور پولیس کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اجازت کے بغیر ان صوبوں میں جا سکے۔ جب سے یہ آپریشن شروع ہوا 100 کے قریب لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے، 8 کے قریب وہ لوگ جن کو جو انتہائی مطلوب تھے مارے گئے۔ مجھے سر ایک چیز بتائیں، اگر ناخن چنے لیٹس سپوز آپ نے کہا جی وہ آپ نے چلتا دیکھ لیا، اگر ناخن چنے نہیں، میری بات سن لینا سر، آپ اپنی بات پورا کیجئے گا مگر میری بھی بات سن لینا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس نوٹ پر ہم سٹارٹ کریں، جانے دیتی ہے تو آپ گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہم اس نوٹ پر سٹارٹ کریں، نہ کچھ ہے نہ لین دین ہے۔ میری بات سنیں، دیکھیں سر ایسے تو بات نہیں ہوگی، پولیس جانے دے رہی ہے سر ایسے بات نہیں ہوگی، پولیس جانے دے رہی ہے، آپ ان کو گلوریفائی نہ کریں۔ دیکھیں ایسے بات نہیں ہوگی، میں پولیس کی کاوشیں اپنی جگہ پر، مگر کچھ سوالوں کے جواب ہیں جو کہ آپ کو بھی دینے ہیں۔ یہ 2 ہفتے ہو گئے آپریشن چل رہا ہے، کیا کوشچن مارک نہیں ہے؟ گلوریفائی کریں گے ڈکیتوں کو اور قاتلوں کو۔ میں کیا کہوں، پولیس نے وہ گینگ ختم کر دیا، میں کیا کہوں، پولیس نے وہ گینگ ختم کر دیا، میں کیا کہوں جب آپ کی 2 ہفتے سے پولیس سے آپ کی نفری وہاں پر موجود ہے، 1600 آپ کے اہلکار ہیں، 350 آپ کے کمانڈوز ہیں، 100 بندوں کو جو ہے وہ وہاں سے نہیں نکال سکے۔ گفتگو کس طرح کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ میں سر آپ سے صرف سوال پوچھ رہا ہوں، ٹاک سینس، میں صرف آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ سوال کا جواب دیں۔ میں بائیکاٹ کر رہا ہوں آپ کے پروگرام کا۔ سر آپ بائیکاٹ کریں مگر میں آپ سے سوال پوچھوں گا، میرا حق ہے سوال پوچھنا، آپ نے اگر اعتراض اٹھایا میں آپ کو جواب دوں گا اپنی مرضی کا۔ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ جی کہ یہ معاملہ ہے، یہ صورتحال ہے، ایسا کیوں ہے؟ یہ مجھے آپ بتا دیں۔ تو آپریشن ہے، سب کو پتا ہے کہ ایک مشکل ٹرین ہے، ایک دن میں یہ آپریشن نہیں ہو سکتا۔ اچھا ٹھیک، کوئی 1.5 کلومیٹر کے لیے APC نہیں جا سکتی پانی کو کراس کر کے۔ پولیس، آرم فورسز، فوج نے مل کے پلان کیا، یہ سب کچھ پوری پلاننگ کی گئی ہے اور پھر یہ کام ہو رہا ہے۔ آپ یہ عجیب کام شروع کیا ہوا ہے، سب نے گلوریفائی کر رہے ہیں ان لوگوں کو۔ کن کو گلوریفائی کیا؟ کوئی کسی کو گلوریفائی نہیں کر رہا، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ آپ کی ابھی پٹی چل رہی تھی کہ جناب ناکو چنے چبوا دیے، 100 بندہ پکڑ لیا ان کے بندے مر رہے ہیں، ہمارے بندے شہید ہو رہے ہیں، مجھے ایک منٹ دیں قادری دے رہی ہے۔ آپ گفتگو کیا کر رہے ہیں صاحب؟ زعیم قادری صاحب مجھے ایک منٹ دیں، میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ ابھی تک جو آپ کی کارکردگی ہے اس حوالے سے کیا کریں۔ ہماری اپیل ہے، بلکہ اپیل ہے ہماری آرمی چیف سے، جنرل راحیل شریف صاحب سے، کہ مہربانی کر کے جیسے کہ انہوں نے وانا میں، وزیرستان میں، ادھر جو ہے نا جو کامیاب آپریشن کیے ہیں، ہم ان سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ یہاں بھی آرمی کے ذریعہ سے اس گند کو صاف کیا جائے تاکہ لوگ امن اور چین سے غریب اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ 13-14 دن ہو گئے ہیں یہاں پہ پولیس نے آپریشن شروع کیا ہوا ہے، لیکن پولیس ناکام ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی ہے، ڈاکوؤں کے پاس جدید اسلحہ ہے، جدید ان کے پاس ہیوی گانے ہیں، پولیس بیچاروں کو ان کو اندر داخل کر دیا گیا، پیچھے سے ان کو کوئی فراہمی بھی معطل تھی، کوئی ان کو ہیلی کاپٹر دیتے، گن شپ ہیلی کاپٹر ہوتے تو وہ لڑ بھی سکتے تھے۔ ہم رات کو اگر ہمیں ایمرجنسی ہو جائے تو ہم ڈاکٹر تک، یہاں ڈسپینسر تک بھی نہیں جا سکتے، ہم یہاں گھٹ گھٹ کے مرتے ہیں۔ ان کے خلاف یہی ہے، آخری آپشن آرمی ہے۔ میں پولیس نوجوانوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو کل شہید ہوئے ہیں، جو لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ اس علاقے میں آپریشن کا ہونا ایک اچھی بات ہے، لیکن آپریشن کو ہر بار ناکام ہونا یہ پولیس پر سوال نشان ہے۔ اور یہ جو اس علاقے میں جو مٹھی بھر یہاں پر جو ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹو گینگ، اس سے ریلیٹڈ جو چھوٹے چھوٹے گینگ ہیں، ان کے خاتمے کے لیے پولیس کیوں نہیں اچھی حکمت عملی سے آپریشن کرتی؟ ٹھیک ہے، تو لوگوں کی بات آپ نے رجحان میں لوگ کیا کہتے ہیں یہ آپ نے دیکھا۔ میں دوست محمد مزاری صاحب، آپ کیونکہ وہاں پر ہی موجود ہیں رجحان میں، یہ کیا معاملہ ہے سر؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو
میں بڑا افسوس کا مقام ہے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان پولیس نوجوانوں کو جنہوں نے کل رات نہیں پرسوں رات انہوں نے ریڈ کیا، اور اب یقین کریں کہ رات کو میں تقریباً سونے لگا تھا 3-3:30 بجے کے قریب، 4 بجے کے قریب جب وہ ریڈ کرنے لگے تھے، تو میں یہاں سے تقریباً جس جگہ ابھی میں بیٹھا ہوں رجحان میں، یہاں سے جدھر آپریشن ہو رہا ہے کچے میں تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر کرو فلائٹ ہے، اور یہاں تک آوازیں آ رہی تھیں، اور ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ دل باہر آ رہا تھا کہ جس طریقے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ذرا تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں، یہ جو ایریا ہے اس کا نام ہے کچی جمال، اور یہ یہاں سے تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کرو فلائٹ میں، اور اس کا جو لینتھ ہے دیٹ از راؤنڈ اباؤٹ 8 to 10 کلومیٹر، اور اس کی وڈتھ جو ہے وہ کسی جگہ پہ 1.5 کلومیٹر ہو جاتی ہے اور کسی جگہ پہ 4 کلومیٹر ہو جاتی ہے۔ اب میں ایک بات تو میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب ایک بہت ہی سمجھدار اور عقل مند اور دانا شخص ہیں، اور پنجاب گورنمنٹ کی ایک اہم وزیر ہیں، کیبنٹ ممبر ہیں۔ انہوں نے ٹی وی پہ آ کر ایک بیان دیا کہ جی پنجاب میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، اور اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان لیڈران کو اگر یہ اندازہ بھی ہو جائے کہ ہم بھی پنجاب کا حصہ ہیں اور رجحان بھی پنجاب کا حصہ ہے، راجن پور بھی پنجاب کا حصہ ہے، تو ان کو ریئلائز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہاں پہ 2008 کے بعد یہاں پہ جب سے میاں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ادھر تقریباً 4 سے 5 آپریشن ہو چکے ہیں، یہ میرا خیال ہے 5واں یا 6واں آپریشن ہے، اور ان کو بخوبی علم ہے کہ پولیس ان آپریشنز میں بری طریقے سے ناکام ہو چکی ہے۔ سوری ٹو سے دیٹ۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں کس طریقے سے ناکام ہو چکی ہے کہ کئی معاملات جب ایسے ہوئے کہ کسی حالت میں پولیس والے جب وہاں پہ گئے تو ان کے کچھ لوگ شہید کیے گئے اور ان کے کچھ لوگوں کو ہوسٹیج کیا گیا، اور ہوسٹیج جب کیے گئے تو ان جو ڈکیٹس ہیں، جو یہاں پہ جو کرمنلز جو ٹیررسٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کی ڈیمانڈ پہ جو پنجاب گورنمنٹ میں صوبائی اسمبلی میں اس ٹائم کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ان گینگوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے حامی بھری، اور انہوں نے کہا کہ آپ مذاکرات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وہ لوگ آئیں اور ہمارے ساتھ ایک مذاکرات کریں تاکہ اس کے بعد کوئی لائن نکالا جائے۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک منٹ دیں بزاری صاحب، اگر ایک منٹ دیں مجھے صرف اگر ایک منٹ دیں، میں بسرا صاحب اس پر آپ کا کامنٹ چاہتا ہوں۔ ایک تو مذاکرات والی بات چل رہی ہے، دوسرا پھر آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پر کیا یہ واقعی اتنے پاورفل لوگ ہیں کہ باوجود اس کے کوشش کے، باوجود اس کے قربانیوں کے، یہ قابو میں نہیں آ رہے؟ رحمان، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا گڈ گورننس، یہ سو کالڈ خادم اعلیٰ کی گڈ گورننس کا ان کے منہ پہ زوردار تمانچہ ہے۔ یہ کہنا کہ نو گو ایریاز نہیں، آپ کو یاد ہے گلشن اقبال والا واقعہ ہوا، میاں شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس دوبارہ انہوں نے کی کہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی دہشت گردی نہیں ہے، صوبہ بالکل کوئی کرائم اس کے اندر نہیں ہو رہا۔ اب حالت یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنی ہوئی ہے، کن علاقوں میں ابھی آپ نے خود دیکھ لیا کہ آپ رحیم یار خان سے شروع ہو جائیں، وہ کچے کا علاقہ، یہ رجحان والا جو ابھی مزاری صاحب بات بتا رہے تھے، آج سے 6 مہینے قبل میں بڑا اہم واقعہ بتانے کو، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی گرچانی نے ڈائلاگ کر کے پولیس کو اغوا کر کے لے گئے، تاوان ادا کیا ڈاکوؤں کو، پھر پولیس کو رہا کرواتے ہیں وہاں سے۔ آج عالم یہ ہے کہ آپ کے دن دہاڑے، میں آپ کو لفظ میں یہ نہیں کہ میں پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہوں، اللہ کو تعالیٰ کو حضرت کہہ رہا ہوں، دن دہاڑے سن لے زین بھائی ایک منٹ پلیز، میں حلفن کہہ رہا ہوں آپ کو، دن دہاڑے ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے ہو رہے ہیں، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے۔ اور پھر ان کا یہ بار بار یہ کہنا، مجھے آج صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو ریزسٹ کر رہے تھے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، میں جو اہم بات کہنے لگا ہوں، جب آپ کا وزیر قانون خود دہشت گردوں کو ان کو تحفظ دے رہا ہوگا، ان بینڈ آرگنائزیشنز کو تحفظ یہ پوری پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہوگی، تو مجھے بتائیے میں ابھی رجحان کا حوالہ سے ذرا چاہتا ہوں نا، میں رجحان کے آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ آیا تھا آج سے 10 دن پہلے، یہ میرے خیال میں سمجھ رہے ہیں رحمان ملک ہے، سن لے جب آیا تھا سٹیٹمنٹ آئی ایس پی آر کا، انہوں نے کہا کہ آپریشن ضرب عزم کے نتیجے میں دہشت گرد جو ادھر سے بھاگ کے سارے پنجاب میں آ کے انہوں نے مختلف جگہوں کا رخ کر لیا ہے،
बताएं इसके बाद क्या जवाब ठीक है, मैं एक ज़हीम कादरी साहब भी कुछ कहना चाह रहा हूँ और चीमा साहब से मुझे पूछना है क्योंकि पुलिस की सलाहियतों की बहुत ज्यादा बात की जा रही है। मैं सर एक ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारा आज का सवाल कि क्या पंजाब पुलिस में सलाहियत है दहशतगर्दों और मुजरमों का मुकाबला करने की, और जो सूरत हाल है खास तौर पर रुझान में अभी उस हवाले से बात हो रही है। मैं जुल्फ़िकार चीमा साहब आपसे जानना चाहता हूँ, एक तो आप उस इलाके में सर्व कर चुके हैं, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज और ट्रेनिंग की बार बार जो है वो अभी भी बात की जा रही है, ये क्या ये ऐसी खामियां हैं हमारी पुलिस में या हमारी पुलिस तैयार है? देखें जी, एक तो सारे माशाल्लाह सियासतदान हैं, तो ये सियासतदानों ही की टॉक शो रहता तो बेहतर था, आपने मुझे भी इसमें बुला लिया है। यानी हो मैं एक प्रोफेशनल की हैसियत से बात करूंगा और आप पूरी बात मेरी सुनिए। पहली बात तो ये है कि 2 ज़िले इसमें इन्वॉल्व हैं, राजनपुर और रहीम यार खान। राजनपुर और रहीम यार खान के जो पुलिस चीफ्स हैं, इन दोनों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं, मेरे साथ ये सर्व कर चुके हैं। और भावलपुर जिस डिवीजन का ज़िला है रहीम यार खान, भावलपुर डिवीजन का डीआईजी एहसान सादिक, राजनपुर और रहीम यार खान के दोनों डीपीओस मुबशर और ज़ीशान, तीनों पुलिस अफसरान ऑनेस्ट हैं, प्रोफेशनल हैं और दिलेर हैं। अच्छा। और ये ऐसे कमांडर हैं जिन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, एतमाद किया जा सकता है। मैं आपकी वसातत से आपके नाज़रीन को कहूंगा कि आप लोकल कमांडर्स पर एतमाद करें। 1। अच्छा। नंबर 2, जहां तक आपने ट्रेनिंग की बात की, पंजाब की एलीट पुलिस फोर्स, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत प्रोफेशनली बहुत आला कैलिबर की फोर्स है। और पुलिस का एलीट ट्रेनिंग कॉलेज, एलीट को मैं भी सरबराही का मुझे भी एजाज हासिल रहा है, उसके हेड हैं कर्नल साद, जो आर्मी की एसएसजी से उनका ताल्लुक है। ही इज ए थॉरो प्रोफेशनल ऑफिसर, वो कई हफ्तों से वहां हैं। अच्छा। सो पुलिस की ट्रेनिंग और मनसूबा बंदी में उनकी इनपुट और उनकी गाइडेंस शामिल है। अच्छा। ठीक है। सो लोकल कमांडर्स पर पूरा एतमाद होना चाहिए। पहली बात। मुश्किल कहाँ आ रही है? सुने बात, असल बात यह है कि मेरी इतलात हैं कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले पुलिस ने कुछ चीजें कही थी। उसमें उन्होंने कहा था कि एरियल बॉम्बिंग का ऑप्शन भी यूज किया जाए, और गनशिप हेलीकॉप्टर मांगे गए थे जो उन्हें नहीं मिले। ये भी है कि उन्होंने कहा था कि एपीसीज वो दी जाएं जो दरिया से, आपने खुद बताया कि जजीरा चारों तरफ दरिया है, जो दरिया से यानी पानी से गुजर सकें और फिर वहां पहुंच सकें। अभी तक वो भी उन्हें नहीं मिली। देखें, यहाँ उधर जंग है, पुलिस हालत जंग में है। जिस तरह ज़रबे अज़ब जंग में है ना फौज, जब जंग हो तो पूरी कौम की हमदर्दियां अपनी फोर्स के साथ होती हैं और होनी चाहिए। दुनिया भर में यही है। ये नहीं है कि जंग हो, फोर्स आपकी जाने बचाने के लिए, कौम के दिफा के लिए, हिफाजत के लिए लगी हुई हो, और हम स्टूडियोज में उन पे तनकीद कर रहे हो, तजिए कर रहे हो। ये कहीं भी नहीं है, ये कहीं नहीं होता। आप कर रहे, कभी किसी स्टूडियो में आपने देखा है किसी चैनल पर ज़रबे अज़ब पे तजिए होते हैं? ना आप करते हैं, ना वो करने देंगे, ना होने चाहिए। इसी तरह ये जंग है, इस जंग को आप अंजाम तक पहुंचने दें। फोर्स को आपकी दुआओं की, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। सुने मेरी, अब बात सुने। एक कांस्टेबल की मैं आपको बात बताता हूं, वो अचानक चले गए, और ये भी मेरी इतला ये है कि जी एकदम अंडर प्रेशर हुआ। मीडिया के बहुत आला अचीवमेंट्स हैं, मगर कई वक्त थोड़ा सा एक्सेस कर जाता है। आप फोर्स को अंडर प्रेशर ना लाएं, ना मीडिया लाए ना गवर्नमेंट लाए। एक सिपाही गया है, डाकुओं ने कहा जी हैंड्स अप करो, सरेंडर करो। उसने कहा मैंने ये वर्दी पहनी हुई है, क्रिमिनल्स के सामने मैं सरेंडर नहीं करता। उसने जान दे दी है, शहीद हुआ है। वो उनकी शहादतों को काबिल तहसीन है। अब देखिए सर, वेरी क्विकली, अभी हमारा रिपोर्टर जरा लाइन पर आ गया। एरियल बॉम्बिंग हो सकती है। सुने सर, मुझे सुने, फेडरल गवर्नमेंट को ये भी ऑप्शन देखना चाहिए कि पंजाब और सिंध का मुश्तरका ऑपरेशन हो, सिंध पुलिस को भी इन्वॉल्व किया जाए। मैं 1 मिनट अगर बस और इनको सारा इक्विपमेंट दिया साथ है। मैं शफीक मजारी साहब हमारे साथ मौजूद है। शफीक, मुझे बताइए अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है ऑपरेशन के हवाले से? रुझान कच्चे के इलाके में पुलिस की तरफ से 4 ऑपरेशन पहले भी हो चुके हैं,
जबकि 4 ऑपरेशनों में पुलिस को कातिल का कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। ये 5वां ऑपरेशन अब भी जारी है। इस 5वें ऑपरेशन के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ये कच्ची जमात के अंदर छोटू गैंग और इसके अलावा दूसरे छोटे बड़े गैंग मौजूद हैं बड़ी तादाद में। अभी भी वहीं पे छोटू गैंग ने जो पुलिस के एहलकारों को 20 से ज्यादा एहलकारों को यरगमाल बनाया हुआ है। अब पुलिस का यही प्लानिंग है कि किसी दैला के थ्रू मकामी जो बासर शख्सियात है उनको बीच में लेके दैला के थ्रू इन 20 एहलकारों को बाजियाब कराया जाए। सूरत हाल अब भी जो का तू है, पुलिस जो है ना वो बैकअप पे चला गया है, छोटू जो है ना वो फ्रंट फुट पे आ रहे हैं, खेल रहे हैं। शफीक बहुत शुक्रिया। मैं रहीम कादरी साहब आपने जरा बात सुनी होगी। अब ये दो चीजें जो कि चीमा साहब ने, एक उन्होंने कहा कि गनशिप हेलीकॉप्टर्स मांगे गए थे, वैसी एपीसीज मांगी गई थी, और फिर अभी ये जो तीसरी बात हमारे रिपोर्टर ने की, उन्होंने कहा कि प्रेफरेंस अभी शायद इस वक्त ये बनी हुई है कि मुज़ाकरात कर लिए जाए इनसे। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, बिल्कुल गलत। आपके रिपोर्टर बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं उस कमेटी का हिस्सा था जब ये फैसला किया गया कि इस ऑपरेशन को किया जाएगा। अच्छा। इसके लिए लोकल जो रेंजर्स की क़यादत है, अस्करी क़यादत है, वो तमाम ऑन बोर्ड हैं, और यही प्लान हुआ था कि सबसे पहले पुलिस जो कि लोकल इलाकों को जानती है वो, और दीगर एलीट के लोग जिनकी ट्रेनिंग यकीनन फौज के ही एक बहुत उम्दा कर्नल साहब जो कि इनाम याफ्ता हैं इस मामले में, ट्रेन कर रहे हैं उनको, वो खुद भी मौजूद हैं, जरा चीमा साहब ने फरमाया। और वो अब जो एपीसीज हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं वो रेंजर्स की इस्तेमाल हो रही हैं। आपने देखा कि रेंजर्स वहां मौजूद है और वो अपना काम कर रहा है। यही रजीम थी, मुज़ाकरात नहीं आप पहले एंटर करेगी और उसके बाद क्लीनिंग प्रोसेस होगा। मैं खत्म कर लूं जरा। क्लीनिंग प्रोसेस होगा और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी रेंजर्स की और फिर एयर स्ट्राइक्स की तो वो भी किए जाएंगे। अच्छा। जिसके लिए पाक फौज ऑन बोर्ड है ऑलरेडी। तो अगर आप इसको मिलाइन करने के लिए कराची की सिचुएशन से मिला देंगे तो फॉर गॉड सेक मैं ये कहूंगा कि कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल्स। कराची में घर घर लड़ाई हो रही थी भाई, लाखों लोग मर रहे थे, और कराची की हुकूमत ने, सिंध की हुकूमत ने सिर्फ कराची की हद तक जो है वो ऑपरेशन मांगा था। उन्होंने सिंध में ऑपरेशन नहीं मांगा था। सिंध में जो डाकू राज है, जो गलियों में लोग लुट जाते हैं, वडेरे के बगैर कोई घर से नहीं निकल सकता, ये आज तक 1.5 किलोमीटर सड़क नहीं बनाई गई, अरबों खरबों रुपया क्या पानी पीने का और कॉन्सेप्ट कोई नहीं है वहां, तो इसलिए वहां ऑपरेशन नहीं करवाया गया। आपका कहने हालात उतने खराब नहीं है जितने दिखाए जा रहे हैं। मैंने मेरे भाई की बात की ऑपरेशन के बारे में, इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के बारे में मैं वाज़ेह तौर पे बता दूं कि ये कन्फाइन हो चुके हुए हैं एक जजीरे तक। अच्छा। जिसके इर्द गिर्द दरियाए सिंध 1.5 किलोमीटर का पार्ट है। अब वो कन्फाइंड है, चारों तरफ से वो घिरे हुए हैं। अल्लाह के फजल से 100 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ऑपरेशन जारी है। कभी किसी ने नहीं कहा कि हम इनकैपेसिटेटेड हैं। खाना वहां पर मौजूद है। सुनी सुनाई बातों पर सुनी सुनाई बातों पर खबरें न दे उन लोगों का वहां से पूछ लेते हैं। ये दोस्त मजारी साहब रुझान में मौजूद हैं। ये बता दें ऐसा ऑपरेशन पाकिस्तान के किसी और कोने में हुआ? उन्होंने यही कहा। आप कह रहे थे कि पंजाब में कोई दहशतगर्दी नहीं है, पंजाब में कोई डाकू राज नहीं है, पंजाब में कोई गोरो एरियाज नहीं है। आप क्या रहे क्या नोको एरियाज नहीं है? सर आप दोनों मुझे जरा 1 मिनट दें। मैं ये तो आप जन्नत का नक्शा कर रहे हैं ऑपरेशन को। अगर ये इतना सारा कुछ अच्छा था तो ऑपरेशन को इंटीरियर सिंध में लेके जाना। 1 मिनट दीजिए। 1 मिनट। आपकी सिंध में हुकूमत है, आप सिंध में तो ऑपरेशन कर रहे हैं। कमांडो वज़ीर आला को भेजिए, राणा सनाउल्लाह को भेजिए, पुलिस को मरवा रहे हैं। तो वो जो उससे कहना ऑपरेशन कर रहे हैं। 1 मिनट मुझे मजारी साहब वेरी ब्रीफली आप जरा बात कीजिएगा। मैं ऑपरेशन करवाओ ना मजारी साहब, क्या वाकई हालात इतने खराब नहीं है वहां पर? कराची में डॉक्टर आसिम पकड़ा गया, सिंध के अंदर में हर एमएनए एमपीए पकड़ा जाएगा। और कादरी साहब 1 मिनट दे देना हुजूर, सारे चोर वहां। 1 मिनट दे दें। साहब आप भी, उस भागी को भेजना।
جو لینگویج ہم استعمال کریں میرا خیال ہے ہم اپنے جو بھی ہیں وزرائے اعلیٰ ہیں ان دونوں کی بات کریں. میرا خیال ہے تھوڑا سا یہاں پہ خیال رکھنا ہوگا. میں ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہوں. مظاہرین صاحب کے سب سے بڑے سپورٹر آپ ہیں مسلم لیگ نون والے. خراب نہیں ہے ڈاکوؤں کے. ایک منٹ قادری صاحب، عرض یہ کہ اس ٹائم صبح پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے اور آپ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسپوکس مین ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کے، تو میرا خیال ہے کہ آپ نے برداشت ہونی چاہیے سننے کی. اور اگر ہم کرٹیسائز کرتے ہیں تو اس کو آپ پروڈکٹیولی لیں اور اس کو آپ کے لیے میرا خیال ہے آپ کے لیے فائدہ ہوگا. اس لیے ہماری گورنمنٹ اس ٹائم نہیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس میں. میں عرض کروں کہ اس ٹائم آپ دیکھیں کہ ہم آپ کے کرٹیسزم کو بہت پوزیٹیولی لیتے ہیں. قادری صاحب آپ میں پیشنس نہیں ہے میرا خیال ہے. اٹ از اے پرابلم. یہ سن لیں آپ میں پیشنس نہیں ہے. the biggest problem is you don't have patience. You should not politicize it, no? This is a I am not politicizing it. I am just telling you the facts. What is the ground reality over here? You don't know the ground reality. You are taking names of people who are coming from very honorable background and humble background, and they have defeated you. آپ یہاں سے 600 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو اب ان کا چہرہ ان کا سامنے آ رہا ہے. جو چہرے پہ ماسک پہنا ہوا تھا نا سامنے میں بریک لے لیتا ہوں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہمارا آج کا سوال کہ کیا پنجاب پولیس میں صلاحیت موجود ہے کہ وہ دہشت گردوں اور کرمنلز کا مقابلہ کر سکے، اس پر بات ہو رہی ہے. اور اس وقت اور رجحان میں جو کچے کے علاقے میں آپریشن جاری ہے اس کے تناظر میں بات ہو رہی ہے. اسپوکس پرسن پنجاب پولیس نبیلہ غضنفر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. نبیلہ غضنفر صاحبہ، پہلے تو ذرا اپڈیٹ کیجیے گا کہ ابھی اس وقت آپریشن کے حوالے سے وہاں پر صورتحال کیا ہے. بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے یہاں پہ بولنے کا موقع دیا. میں آپ کو یہ پہلے بتاؤں کہ کچے کا جو آپریشن جاری ہے، پنجاب پولیس نے یہ آپریشن 5 اپریل کو شروع کیا تھا اور اس میں تقریباً 1300 پولیس آفیسرز اور 1600 پولیس آفیسرز اور 300 اس میں ایلیٹ کے ہمارے جوان جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں، جبکہ اس میں پنجاب رینجرز کے جوان بھی شامل ہیں. اور یہ آپریشن جو ہے جب سے شروع ہوا ہے، آپ کو میں تھوڑا سا اس کی جغرافی بھی بتا دوں، کیونکہ یہ آپریشن اس طرح کا روٹین آپریشن نہیں ہے. اس ایریے کا اگر آپ جائزہ لیں تو یہ 50 کلومیٹر کے ایریا میں یہ پھیلا ہوا ہے. اچھا، مجھے ایک چیز بتائیے نبیلہ صاحب، کہا یہ ہیلی کاپٹر مانگا گیا تھا پولیس کی طرف سے، مگر ابھی تک استعمال نہیں ہوا ہماری اطلاعات کے مطابق. ایسا کیوں؟ کیا ہیلی کاپٹر ملا نہیں؟ اس میں جو ایس او پی ابھی تک انہوں نے آپریشنل اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے پنجاب پولیس نے، آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں مختلف میڈیا میں کہ جی آپریشن روک دیا گیا یا آپریشن کو بند کر دیا گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں تھوڑی سی آپریشنل اسٹریٹجی کو ریوائز ضرور کیا جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک اس میں چھوٹو گینگ کے جو 7 امپورٹنٹ لیڈرز ہیں، جس میں اس کے رنگ لیڈر ہیں، اس کے ڈیپٹی لیڈرز ہیں، 7 بندے جو ہے نا وہ پولیس نے ان کے ختم ہلاک کر دیے ہیں. وہ ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں نے کیے، مگر مجھے ایک چیز بتائیے. چلیں ایک اور چیز بتا دیں. یہ پچھلے جو 25 اہلکار لاپتہ ہوئے تھے اور جن میں ایک ڈی ایس پی بھی ہمارے شامل ہیں، ان کی بازیابی کے لیے بھی کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ وہ ان کی تعداد جو ہے وہ بیسیکلی وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑا ایریا ہے، جنگل بھی ہے سائڈوں پہ، تو وہاں پہ جو یہ آپ کا جو وی وائرلیس ہے وہ یوز ہوتی ہے اور اس میں عام طور پہ بیٹری ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ پنجاب پولیس کا جو ہمارے آپریشنل جتنے بھی فورسز ہیں ان کا رابطہ منقطع ضرور ہے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے وہ کوئی نبیلہ صاحبہ سے آڈیو کی بھی پرابلم آ رہی، مگر میں صرف ایک چیز اظہر صاحب میں بات کرنا چاہوں گا. چلیں بعد میں کریں گے. جی میں اگر 1 منٹ دیں گے چیمہ صاحب، میرا خیال ہے مزاری صاحب کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جی مزاری صاحب ویری بریفلی سر. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی پلاننگ نہیں تھی. اب جہاں تک ہمیں اطلاعات ملی ہیں، جو مجھے جو باتیں میری سننے میں آئی ہیں، دس از ناٹ اوتھینٹک بٹ یہ ریومرز ہیں یہاں پہ کہ آئی جی صاحب یہاں پہ آئے، سکھیرا صاحب، اور انہوں نے آ کر یہاں پر پریشر بہت ڈالا پولیس والوں پہ کہ جی آپ آپریشن کریں، مجھے اوپر سے بہت زیادہ پریشر ہے. اور یہاں کے جو لوکل کمانڈر ہیں بہت ہی اچھے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں، پہلے ڈی جی خان میں لگے ہوئے تھے، اب یہاں پہ ڈی پی او تعینات ہوئے ہیں. انہوں نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ جی جب تک بیک اپ نہیں ہوگی تو ہم اس آپریشن میں کامیاب نہیں ہوں گے. اور وہی ہوا کہ ان کے پاس کوئی بیک اپ نہیں تھا، اور جیسا کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا پولیس سے کہ جی ہم بیک اپ میں ہیلی کاپٹرز دیں گے، ہیلی کاپٹرز نہیں دیے گئے.
عرض یہ کہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ پنجاب کا ایک ریموٹ ایریا ہے اور پنجاب میں اور بھی بہت سے ریموٹ ایریاز ہیں. میں عرض کر رہا ہوں ٹھیک ہے سر. اور آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب گورنمنٹ 100 لوگوں کو ہینڈل نہیں کر سکتی. اتنا بڑا صوبہ ہے, 10 کروڑ کی آبادی ہے, اور اس آبادی میں بہت سے کرمنلز ہیں, بہت سے ابسکونڈرز ہیں, بہت سے ٹیررسٹ ہیں. باقی لوگوں کو کیسے میں چیمہ صاحب مجھے پتا ہے. جی جی اچھا جی, وہ وزیر اعلیٰ کو بھیج دیتے ہیں, وہاں بھی ڈرامہ کریں گے آگے. اب ذرا مجھے جی جی اچھا جی ذرا جی میری گزارش سنیں جی. ابھی آرمی کچھ کر اچھا جی ایک منٹ ایک سیکنڈ جی, آپ ذرا گزارش سنیں جی. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جس طرح کہا گیا کہ کوئی پلاننگ میں سکم ہے, یہ ساری چیزیں آپریشن ختم ہونے کے بعد انکوائریز ہو سکتی ہیں اور ذمہ داری کا تعین ہو سکتا ہے, مگر یہ وقت نہیں. ٹھیک ہے, میں اپنے سارے پولیٹیکل لیڈر صاحبان جو بیٹھے ہیں سب سے گزارش کروں گا کہ اس کو جنگ سمجھیں, اور خدا کے لیے اس جنگ میں ایک دوسرے کو یہ بلیم گیم میں نہ پڑیں. اس میں کوئی ایسا لفظ نہ بولیں کہ جس میں آپ کے ان محافظوں جو جنگ کر رہے ہیں, جو آپ کے لیے, آپ کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں اور جانے دے رہے ہیں, خون دے رہے ہیں, ان کی دل شکنی ہو, وہ ڈی مورلائز ہوں. میں زعیم قادری صاحب سے بھی کہوں گا, نہ وہ سندھ کی بات کریں, بسرا صاحب سے کہوں گا, اس کو سیاست کی نظر نہ کریں, سیاست کی نظر نہ کریں. آپ ایک سیکنڈ, آپ ان سے پوچھیں کہ باقی فورسز جو آپریشن کرتی ہیں کبھی آپریشن کے دوران, جنگ کے دوران ینگ ہوئے ہیں تجزیے؟ ٹھیک ہے, آپ یہ انشاءاللہ کنکلوڈ ہوگا, وہ مارے جائیں گے, وہ ایلیمنیٹ ہوں گے, ایلیمنیشن کے بعد آپ تجزیے کر رہے ہیں. میں آپ سب کو ٹائم ہوں گا, اگر آپ بات کریں گے ایک دوسرے کی بات ٹھیک ہے, میں آج بھی سمجھتا ہوں اس کو دعا کریں, ان کے لیے سپورٹ کریں. مسلم لیگ نون دہشت گردوں کی اتحادی ہے, یہ آج بھی رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں وہاں آپریشن کرنے کے لیے. یہ میرا خیال ہے بحث لمبی ہو جائے گی. میں میرا خیال ہے جو چیمہ صاحب نے بات کی اسی پہ اسی پہ کنکلوڈ کروں گا. چھوٹو گینگ کب سے ہے یہاں پہ؟ زعیم قادری صاحب 2005 سے آپ کی حکومت تھی مرکز میں, 2005 میں آپ کی حکومت تھی مرکز میں, کس کی تھی؟ زعیم قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ, دوست محمد نظاری صاحب آپ کا بہت شکریہ, بسرا صاحب آپ کا بہت شکریہ. آئی ایم سوری میں اس بحث کو کنٹینیو کرتا, ذوالفقار چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہرحال جو چیمہ صاحب نے بات کیا, I'll continue with that, کہ یہ واقعی قربانیاں ہیں اور دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں, مگر ساتھ ہی ساتھ کو تھوڑا ذرا ہمیں اپنی تیاری بھی بہتر کرنا ہوگی تاکہ اگر آئندہ ایسی کوئی صورتحال آئے تو ہمیں اس طرح سے جو ہمارے جوان جو وہاں پر شہید ہوئے ہیں آئندہ ایسی صورتحال نہ, اور جو کچھ انہیں چاہیے وہ انہیں ملنا چاہیے, جو بھی ریسورسز, ہیلی کاپٹر, اے پی سیز, جو بھی انہیں چاہیے وہ انہیں ملنا چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان احمد کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.